اسکرین پر آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تحصیل آولہ کے گاؤں پلتھا کی مسجد کے امام صاحب کی تصویر ہے۔ آج صبح جب سورج نکلنے کے اعلان کے لیے نماز فجر کے بعد اکثر امام لوگ کیا کرتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے اور اب کوئی نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، 20 منٹ کے بعد کسی کو پڑھنی ہے تو نماز فجر جو ہے وہ قضا ادا کریں۔ تو اس اعلان کے لیے جیسے ہی مائک کو آن کرنے کے لیے انہوں نے سوئچ کو ہاتھ لگایا تو اس سوئچ کے اندر کرنٹ آ چکا تھا، اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے آج ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ خبر سن کر بڑا دکھ بھی ہوا، کیونکہ دیکھیے موت تو برحق ہے، آنی سب کو ہے، کوئی نہیں بچنا، وہ امام ہو یا مفتی ہو یا کوئی عام انسان ہو، موت برحق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن بڑا افسوس تب ہوتا ہے جب ہم مسجد کے حجرے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان پر نظر کرتے ہیں تو مسجد کے جو حجرے ہوتے ہیں واقعی ان کی کنڈیشنیں بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ آپ پورے ہندوستان کا سروے کریں، مسجد آپ کو بہت خوبصورت ملیں گی، 1 کروڑ روپیہ بھی لگا ہوا آپ کو مسجد میں ملے گا، لیکن اسی مسجد کا جو حجرہ ہوتا ہے آپ خود سروے کر سکتے ہیں۔ میں نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ مسجد کا جو حجرہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بوسیدہ، بہت پرانا، اور ایسی عمارت وہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر میں کہتا ہوں کوئی آدمی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے اچھے اسٹینڈرڈ بیٹھک بناتے ہیں، اپنی اچھے مکان بناتے ہیں، مسجد میں بھی پیسہ لگاتے ہیں، لیکن وہیں پر امام صاحب کے رہنے کے لیے جو حجرہ بنایا جاتا ہے اس میں 4 یا 3 لاکھ روپے لوگ لگاتے ہوئے نا خرافات کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے امام صاحب کے حجرے کے لیے اچھے بورڈ لگانے کی؟ کیا ضرورت ہے یہاں اچھی لائٹنگ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے یہاں یہ کرنے کی؟ امام صاحب ہیں، پڑے رہیں گے، جو آئے گا زیادہ نقشے بازی دکھائے گا اسے نکال دیں گے، اور جو سیدھا سادہ ہوگا وہ اسے تو بھینسوں کے طبیلے میں ڈال دو گے تو وہاں پڑا رہے گا۔ ایسی سوچ ان خرافاتیوں کی ہوتی ہے جو اکثر اماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں حکم تو یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، نماز فرض جو ہے اس کو آپ جماعت سے پڑھیں، لیکن جو لوگ نماز فرض امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہ جمعہ چلے گئے، نہ تو وہ عید بقرعید پر نظر آتے ہیں، تو ان کو اس کا جو میننگ ہے وہ غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ پیچھے اس امام کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ امام صاحب کہاں بیٹھتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، یہ نوجوان نمازیوں سے کیوں بات کرتے ہیں، یہ فلاں چودھری کے ہاں کیوں جاتے ہیں، یہ فلاں کے ہاں کیوں بیٹھتے ہیں، موٹر سائیکل کہاں سے لائے، کون سی لائے، کیسے چلاتے ہیں، کتنی سپیڈ سے چلاتے ہیں، مطلب ہر ایک چیز پر نظر ہوتی ہے، امام کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی، یہ امام لوگ ہوتے ہیں کہ پوری زندگی اپنی وقف کرتے ہیں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے، قوم کو سدھارنے کے لیے، برائیاں ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی کو باہر گزارتے ہیں اپنی بیوی بچوں سے دور رہنے کے بعد۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کاروبار کریں، کوئی بھی آپ مزدوری کریں یا کسی کے یہاں نوکری کریں، صبح جائیں گے، شام کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے آپ کھانا کھاتے ہو، ان کے ساتھ رہتے ہو، رات کو گفتگو کرتے ہوئے سوتے ہو۔ لیکن ایک امام ہوتا ہے 24 آورس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، محنت کرتے ہیں، گھر سے باہر عید منانے کے لیے لوگ دیش ودیش سے آتے ہیں، دور سے اپنے گھر اپنی بیوی بچوں میں آتے ہیں، لیکن امام وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی بچوں سے دور رہ کر اپنے مقتدیوں میں عید مناتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، تمام تیوہار لوگ اپنے گھروں پہ آ کے کرتے ہیں۔ امام وہ ہوتے ہیں بیچارے کہ جو اپنے گھر پر نہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں، اپنے مقتدیوں کے ساتھ عید اور تمام تیوہار کیا کرتے ہیں۔ تمہارے گھروں میں فاتحہ خوانی لگاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد کتنی دعائیں مغفرت امام دل سے کیا کرتا ہے، مجمع میں کیا کرتا ہے۔ گھر والا جو انتظام میں لگا رہا وہ دعا نہیں کرتا اپنے باپ کے مرنے پر جتنی دعا مسجد کے امام کرتے ہیں، مدرس کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، کہ باوجود انہی کی برائیوں میں لوگ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر امام صاحب کا استعفیٰ ہو جائے تو جو خرافاتی ہیں ان کے استعفے کے بعد میں چوراہا کھڑے ہو کے ترم خانی دکھاتے ہیں، حالانکہ وہ کسی لائق نہیں ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے علم کا، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھتے ہیں، مفتہ جو ہوتا ہے۔ تو ایسے خرافاتی بھی آپ کو ملیں گے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا استعفیٰ ہوا ایک مسجد سے، تو وہاں جو خرافاتی ان کے پیچھے پڑا تھا، کیا کہہ رہا تھا ایک شاگرد سے ان کے کہ وہ موٹا آ گیا کہ نہیں آ گیا، کہ موٹا آیا نہیں آیا۔ مسجد کے امام کے لیے یہ جملہ بولا کہ موٹا آیا کہ نہیں آیا۔
تو آپ دیکھیں یار کیسی لینگویج کا استعمال انہوں نے مجھے بتایا، بڑا دکھ ہوا یار کہ ایسے، اور وہ جہاں لگے ہیں اب جا کر انہوں نے بتایا کہ میں جگہ چینج کر لی ہے، تو وہ خرافاتی وہاں بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، مطلب وہاں کے مقتدیوں کو چڑھا رہا، تو وہاں کے مقتدیوں نے گاؤں کا سروے کیا، گاؤں والوں نے بتایا کہ خرافاتی یہی ہے، بہت اچھے امام تھے، تو لوگ اچھے بھی ہیں لیکن جو برے ہوتے ہیں نا تو وہ یہ یاد رکھ لیں کہ تم امام کی برائی اور چغلی میں لگے رہتے ہو، مرنے کے بعد یہی امام ہوتا ہے تمہاری نماز جنازہ پڑھائے گا، یا تو تم قسم کھا کے جاؤ دنیا کے اندر اور یہ آپ وصیت کر کے جاؤ کہ میری نماز جنازہ، جو خرافاتی ان کی بات میں کر رہا ہوں، کہ میری نماز جنازہ امام نہ پڑھائے، کوئی پڑھائے تو کوئی اسکول کا ٹیچر پڑھائے یا کوئی اور پڑھائے، امام نہ پڑھائے، عالم نہ پڑھائے۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا یا آپ سدھر جاؤ اور اماموں کی قدر کرو یار، کہ دیکھیں آپ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، قربان کر دیا، کرنٹ لگنے سے موت ہوئی ہے، بہرحال موت برحق ہے، لیکن لوگوں کو یہ چاہیے کہ امام کا جو حجرہ ہو وہ اچھا ہونا چاہیے یار۔ آپ جگہ جگہ دیکھ لیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ شہر قصبوں میں اچھی جگہ بھی ہیں جہاں رہنے کے اچھے انتظامات ہیں، لیکن زیادہ تر کنڈیشن یہ ہے، اگر 1000 حجروں کا آپ سروے کریں نا تو 1000 حجروں میں 2 حجرے آپ کو اچھے ملیں گے، ورنہ 998 حجرے ایسے ہوں گے کہ جو کنڈیشن زیادہ خراب ہوتی ہے۔ فیملی روم بنایا ہو یا کچھ بھی بنایا ہو تو میں کہوں گا جہاں مسجد میں 80 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ روپیہ ہم لگاتے ہیں، وہیں 4-5 لاکھ روپیہ وہ امام جو مسجد کی رونق ہوتا ہے، مسجد کی شان ہوتا ہے، کیونکہ اگر امام نہ ہو، کہتے ہیں نا بزرگ، اگر گھر میں عورت نہ ہو تو گھر جو ہے بے رونق ہو جاتا ہے، اور مسجد میں اگر امام نہ ہو تو مسجد بے رونق ہو جاتی ہے، کیونکہ اذان پڑھنے والے لوگ میسر نہیں آتے، اگر امام نہ ہو تو بستی کے اندر وقت پر اذان نہ ہو پائے۔ ایسے ایسے گاؤں بھی آپ کو مل جائیں گے، تو میں کہوں گا گاؤں دیہاتوں میں بھی دیکھیں آپ، مسجدیں ایسا نہیں ہے کہ مسجدیں شہروں میں یا قصبوں میں اچھی بنتی ہوں، گاؤں کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی مسجدیں ہم نے دیکھی ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا ان کو رفاتیوں سے کہ تنخواہیں بھی بڑھاؤ، جو نارمل سیدھے سادھے وہ بولنا نہیں چاہتے یار، کون پنگا لے جاہل سے، لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے، کون پنگا لے اس جاہل سے، بدتمیز آدمی سے، جو شریف لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریف کو یہ چاہیے کہ اس کو بھوت بنا دیں تاکہ وہ آگے آئندہ خرافات نہ کرے، یا اس کا بالکل سماجی بائیکاٹ کر دینا چاہیے، جو اماموں کے پیچھے زیادہ پڑے اور ان کی چغلیاں، برائیاں اور غیبتیں کرتا رہے۔ اگر کسی امام کے اندر کوئی برائی بھی ہے، اور میں کہتا ہوں کمی سے کون پاک ہے یار، سب کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، اگر کسی کے اندر کچھ لگ بھی رہا تو آپ جا کے بات کریں، انہیں بتائیں، لیکن پیچھے بڑبڑ کرنے سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ آپ اپنی بات منوانا چاہیں گے یا امام کی بات مانیں گے؟ بات شریعت کی مانی جائے گی، اگر امام حق پر ہیں تو آپ خرافات نہ کریں گے تو میں کہوں گا کہ پھر اس کا انجام برا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو ایک عالم کی برائی کرتا ہے، توہین کرتا ہے اس کی، تو وہ گویا ایک عالم کی توہین نہیں کرتا، وہ میری توہین کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا ہو، ان عالموں کی ہم برائی کریں، توہین کریں، ذلیل ان کو کرنا چاہیں، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ قبر میں ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو خدا کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں، علماء کی، ائمہ کی قدر کریں اور معقول ان کو تنخواہ دیں۔ 5000 7000 دے کے آپ سمجھتے ہو، کیونکہ گاؤں میں یار سسٹم یہ ہوتا ہے، جب رکھے جاتے ہیں نا تو بولے 7000 دیں گے، باقی نکاح بہت ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں، کیا گارنٹی ہے کہ زیادہ نکاح ہوں گے؟ نہیں ہوئے تو کوئی گارنٹی ہے اس بات کی؟ اور اگر نکاح یا میلاد خانی کی اگر کچھ انکم ہے بھی تو اس میں ٹائم بھی بندہ دے رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے۔ آپ دیکھیں میلاد خانی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ بہت سے علماء کو اکٹھا کر لیتا ہے، تو وہ پروگرام رات کے 2 بجے 3 بجے تک چلتا ہے۔ تو امام اگر چلا جائے اٹھ کے تو صبح کو استعفیٰ ہے کہ امام صاحب بیچ میلاد میں چلے گئے، اگر ان کو ایکسٹرا کوئی 100-200 کا نذرانہ دے بھی دے تو کون سی بڑی بات ہے، کون سا تیر مار دیا مقتدیوں نے اس میں؟ وہ کام بھی تو کر رہے ہیں نا۔ تو 24 آورس کی ڈیوٹی اور کام لے رہے ہو آپ ان سے بہت زیادہ، اور تنخواہ دے رہے ہو آپ 5-7 ہزار روپے، تو شرم آنی چاہیے یار۔ آج کے اس پرفتن دور میں، مہنگائی کے اس وقت میں اتنی کم تنخواہ میں آپ دو گے تو یہ یاد رکھیں، نہ مسجد کے امام صاحب کے بچے آپ کو دعا دے سکتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں وہ بستی خوشحال نہیں ملے گی آپ کو جس بستی کے اندر اماموں کے پیٹ کاٹے جاتے ہوں، ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہوں، اور میں کہوں گا وہ بستی انشاءاللہ ضرور خوشحال ملے گی یا ہو جائے گی جس بستی کے اندر 15 سے 20 ہزار تنخواہ آپ دو گے اور زیادہ بڑی تعداد میں تنخواہ دو گے، خیال رکھو گے، تو وہاں ضرور انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی اور گھروں میں برکتیں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن وہ ٹچ ذہن کے لوگ سدھر جائیں اور یا یہ کہہ کے مر جائیں کہ نماز جنازہ امام نہ پڑھائے، جو خرافات امام کے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ان جاہلوں کو اور تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔